بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ تمام حضرات جانتے ہیں کہ کتنے لوگ بکے اس دور کے اندر دین کے نام پر انہوں نے کمائی بھی کی اور دین کے نام پر وہ بکے، لیکن اللہ سلامت رکھے میرے محبوب کے نالین کا صدقہ اگر نہیں بکے تو علامہ جلالی صاحب نہیں بکے، اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں جو نہیں بکے تشیع کے پیسے پر۔ انہوں نے ٹھوکر مار دی، اپنی جوتی کی نوک پر بھی نہیں لکھا پیسہ جو تشیع حضرات کی طرف سے آتا تھا۔ آفریں آئیں اور طرح طرح کی باتیں ہوئی، لیکن انہوں نے اب افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کا ایک گستاخی کرنے والا مر گیا ہے۔ اس کو کس نے مارا یا کیسے مرا وہ اللہ تبارک و تعالی واللہ عزیز ذو انتقام ہے، وہ جیسے مرا جس حالت میں بھی مرا وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمارے جتنے بھی بکنے والے ہیں، پیر بالٹی شاہ اور جتنے بھی بکنے والے ہیں، میں نے اگلے دن بھی عرض کیا کہ ان کے بزرگوں کی بد دعائیں ہیں جس کی وجہ سے یہ بکے اور آج در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور غیرت مند جتنے بھی سنی ہیں وہ ان کو اپنی محفلوں پر نہیں بلا رہے، چاہے اقبال کپا ہو یا جو بھی ہوں، تو چاہے داتا صاحب کا خطیب ہو، یہ جتنے جب سے بکے ہیں اہل سنت و جماعت کی نظروں سے گر گئے ہیں۔ اور بزرگ فرمایا کرتے ہیں نا کہ کیچڑ سے گرا ہوا آدمی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن نظروں سے گرا ہوا آدمی دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ پیسہ بہت ہے اور ادھر بیگ بھرے ہوئے پیسوں کے آئے ہیں، تو اب جو ہے ہم اپنی عزت اور مسلک بیچ دیں۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر اور ایسی سوچ پر، ایسی فکر پر۔ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ میرے استاد محترم امام الغیرت حضرت سیدنا حضرت قبلہ مفتی شیخ الحدیث و تفسیر امام المناطق کا فخر الجہابذہ مولانا مفتی محمد ارشاد احمد صاحب ردوی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ میرے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے ایک جملہ بہت پیارا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب اگر تمہارے پاس بیگ پیسوں کا آ جائے یا 2 بیگ یا 5 بیگ بھی آ جائیں پیسوں کے، اور وہ پیسے لے کر آپ بک جاتے ہیں، بکنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسے آپ کے قبضے میں آنے کے بعد فوراً آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ مر جاتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ پیسے کس کام کے ہیں؟ ادھر پیسے تو مل گئے آپ کو، لیکن آپ نے اپنی آخرت تو خراب کر لی نا، اپنی قبر میں تو اندھیرا کر لیا نا آپ نے۔ بڑا پیارا جملہ ہے ان کا، اور میرے تمام بزرگان دین کا یہی جملہ ہے جن پر آج ہمیں فخر ہے۔ تو یہی قادرہ جس کو لوگ بہت بڑے شیخ الاسلام کے نام سے اور بڑے بڑے لقب اس کو دیا کرتے تھے، جو آج اپنے جلسوں کے اندر ایک نام نہاد حجت الاسلام والمسلمین جس کا لقب، جس کو جواد نقوی جیسے جو ہے بکاؤ مال کو دے کر یا لے کر اس کو اپنے جلسے پر مینار پاکستان بلا رہا ہے۔ تو یہ میں نے صرف مثالیں دی ہیں، باقی الحمدللہ ہر چیز ہمارے ذہن کے اندر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون کیسے کس حال میں کس رنگ میں بکا۔ تو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کے اندر جتنے غیرت مند ہیں وہ کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے۔ باقی جو انہوں نے بیٹھ کر تشیع کے ساتھ پلاننگ بنائی اور جتنی بھی پلاننگیں ان کی بن رہی ہیں، انشاءاللہ اہل سنت و جماعت میرے نبی کے قدم چوم کر صحابہ اکرام، تابعین، تتبع تابعین، ائمہ مجتہدین 1400 سال سے یہ جماعت چلی آ رہی ہے۔ 1433 سال تقریباً ہو گئے اس جماعت کو چلے ہوئے۔ ویسے تو اعلان نبوت کے ساتھ ہی یہ جماعت چل پڑی تھی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ آپ یہ جو پراپگنڈے بنا رہے ہیں نا کہ سنیوں کے اندر ایک آدمی بولنے والا ہے اور اس کو مورد الزام ٹھہرا کر اس پر سزا لگوا دی جائے اور اس کو قید کروا دیا جائے، اس کو قید سلاسل کرا دیا جائے اور سلاسل کے اندر بند کرا دیا جائے، یہ جو پلانگی ہے نا آپ کی،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان پلانگوں کو خاکستر کرے گا، اور ان سوچنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کرے گا، جس طرح اب ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں، کبھی کسی کے در، کبھی کسی کے در، کبھی مجلس پڑھ، کبھی ادھر مجلس پڑھ۔ تو خیر اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ نبی کے در سے بڑھ کر کس کا در ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے تو یہاں تک اس ذاکر خبیث نے کہاں تک جملے بولے، میرے نبی کی شان اقدس کے اندر کتنی بڑی گستاخی کی، حضرت عمر بن خطاب کی کتنی بڑی گستاخی کی، اور بھی جتنی مقدس ہستیاں ہیں ان کی کتنی بڑی گستاخیاں اس خبیث نے کی۔ لیکن بہرحال یہ جو اکٹھے ہوئے کھڑے ہیں اور بار بار علامہ جلالی صاحب قبلہ حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بار بار یہ جملہ سازی بول رہے ہیں کہ جناب ان کو سزا دی جائے، فلاں کیا جائے، فلاں کیا جائے، تو پہلے کوشش کرو اس قاتل کا ڈیٹا نکلواؤ۔ ڈیٹا نکلوانے کے بعد اگر تم کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر دیکھتے ہیں نا، یہ الزام اور ایک پلاننگ کے تحت ان کا نام لینا اور ان کو بدنام کرنا، کیا تمہیں وہ بھول گئی ہے جب جلالی صاحب کے نوکروں نے اور ان کے خادموں نے، ان کے شاگردوں نے تمہیں عدالت کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا اور تم ادھر بولنے کے لائق نہیں تھے، تم یہ نہیں ثابت کر سکے کہ ہم اللہ کو کیسے مانتے ہیں اور اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور تم تو وہ ثابت نہیں کر سکے، چہ جائے کہ تم جلالی صاحب کے بارے میں ایسی بات کرو۔ البتہ میں ایک گزارش کروں گا، حکومت وقت سے میں ایک گزارش کروں گا کہ چاہے نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، یا عمرانہ ہو، یا جو بھی ہوں، جتنے بھی یہودی لابی بیٹھے ہیں ہمارے پاکستان کے سر پر، میں ان تمام سے گزارش کروں گا کہ اگر علامہ جلالی صاحب قبلہ کو کچھ ہو گیا تو یہ دیکھ لو کہ پہلے تم نے علامہ حضرت ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی لگا کر کتنا خمیازہ بھگتا ہے، اور ابھی تک بھگت رہے ہو، تمہاری نسلیں بھی بھگتتی رہیں گی۔ اور پھر تحریک لبیک پر جو اس عمران لمبی ٹانگوں والے نے، یہودی نے ظلم توڑے اور چھوٹے چھوٹے حافظوں پر جو ہے 780 لگائی اور ان پر ظلم و ستم کیے اور ان پر بربریت کے پہاڑ توڑ دیے، تو آج یہ بھی کتنا ذلیل و خوار اور بھوکے کتے کی طرح یہ در بدر پھر رہا ہے، اور کبھی کوئی بکواس کرتا ہے حواس باختہ ہو کر، کبھی کوئی بکواس کرتا ہے۔ تو جو بکواس کرنے والی تھی اس کو آج تک کسی نے نہیں پکڑا، اور چند دن ادھر آصف علوی رہا ہے، وہ بکواسیں کر کے وہ نکل گیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی مرضی اسٹیج پر اگر قرآن کی غلطی ہوئی یا صاحب قرآن کی غلطی ہوئی یا صحابہ کی توبہ غلطی نہیں گستاخی ہوئی، توبہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، الیاذ باللہ تعالی، تو یہ سبقت لسانی کی وجہ سے اگر قرآن پاک کی گستاخی ہوئی یا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی یا صحابہ کرام کی یا اہل بیت کی گستاخی ہوئی، تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کون سا اسٹیج ہے یا کہاں یہ گستاخی ہو رہی ہے، ہم نے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ سنیوں نے جس نے بھی میرے نبی کے بارے میں یا کسی صحابی کے بارے میں ایک بہت بکواس کر رہا ہے نیٹ پر کہ جی انہوں نے آسیہ کے ساتھ فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، گستاخ رسول کا نام، اور تیری وہ مامی لگ دی ہے کمینیاں، بکواس کر دیں، تینوں شرم نہیں آتی، بھونکنا ہے کتے طرح۔ تو میں اس کو بھی یہی کہوں گا اور تمام اہل اسلام کے سنیوں کو یہ عرض کروں گا کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کون بکے ہوئے ہیں روافظ کے مال پر، تو میں یہی عرض کروں گا کہ اپنے جلسوں پر ان کو نہ بلواؤ، اپنی محفلوں پر ان کو نہ بلواؤ، اور علامہ جلالی صاحب کو اگر کچھ ہو گیا تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے لیے بڑی مشکل بن جائے گی۔ ہاں تم دیکھو گے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا۔ بس یہی میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ جلالی صاحب کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، اگر ان کی جو ہے جوتی کو بھی ٹھیس پہنچی نا تو سنی برداشت نہیں کریں گے اور سنی گھر نہیں بیٹھیں گے۔ ہاں بس یہ میں حکومت وقت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان لونڈوں لفنگوں کو روکو، اور جلالی صاحب کے بارے میں یہ جو زبان درازی کر رہے ہیں اور یہ بد زبانی اور بد کلامی کر رہے ہیں، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ان لونڈوں کو روکو۔ اگر پاکستان کو امن اور سلامتی کے اندر اور شانتی کے اندر رکھنا ہے تو ان کو روکو اور جلالی صاحب قبلہ کی حفاظت کے لیے اقدامات کرو۔
ورنہ سنی خاموش ہو کر نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ جلالی صاحب کی حفاظت اور تمام علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔